اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے یہ سورہ یاد نہیں ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ ہے کوئی؟ کوئی نہیں؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ سورہ یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے؟ سب بچوں کو یاد ہے؟ اچھا، ہم میں سے کوئی ایسا ہے جسے معلوم ہے کہ یہ سورہ اللہ نے قرآن میں کیوں نازل کیا؟ کوئی ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی سورت قرآن مجید میں کیوں نازل کی؟ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ اچھا، اس سورے کا نام کیا ہے؟ اس سورے کے 20 نام ہیں، جن میں سب سے مشہور نام کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ ٹھیک ہے؟ اس سورے کے 20 نام یا اس سے زیادہ نام ہیں، لیکن اس کا جو سب سے مشہور، سب سے جامع نام جو ہے وہ ہے، میننگ فل جو نام ہے وہ ہے سورۃ الاخلاص۔ ایک اور بات، قرآن میں جتنے بھی سورے ہیں نا، جتنے بھی سورے ہیں، جیسے سورہ قاریہ، القاریہ بول کے آ جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ سورۃ البلد لے لو، لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی سورے قرآن میں ہیں نا، ہر سورے کا جو نام ہے اس نام کا ورڈ قرآن میں آیا ہے۔ صرف سورہ فاتحہ میں الفاتحہ نہیں آیا ہے پڑھنے میں، اور اسی طرح سورۃ الاخلاص میں الاخلاص نہیں آیا۔ آپ قل اعوذ برب الناس، یہ سورہ ناس ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، یہ سورۃ الفلق ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہے سورہ لہب آ گیا۔ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر آ گیا۔ قل یا ایھا الکافرون۔ تو ہر سورے کا جو نام ہے وہ نام کیا ہے؟ پڑھنے میں بھی، تلاوہ میں بھی کیا ہے؟ وہ نام آیا ہے۔ لیکن سورۃ الاخلاص میں الاخلاص جو اس کا نام ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اور اسی طرح کون سے سورے میں؟ سورۃ فاتحہ۔ خالی 5th والے جواب دیں گے، اچھے بچے سب 5th والے 4th والے، دوسرے جواب اس نہیں دیں گے، غور سے نہیں سنتے دوسرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سورۃ الاخلاص جو ہے نا، سورۃ الاخلاص جو ہے نا، یہ قرآن مجید کا ایک بہت ہی جامع سورہ ہے۔ اس کا ترجمہ سنائیں گے کوئی؟ سناؤ بیٹا، عائشہ، قل هو اللہ احد کا۔ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ شاباش، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ تو سورہ اخلاص میں کس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ اللہ کے بارے میں۔ اور سورہ اخلاص میں کس چیز کی کلیریفائی کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فیملی کے بارے میں کلیریفائی کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ، سب یہاں کے بچے ہی جواب دیں گے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ کے بارے میں بتایا گیا، اللہ کی فیملی ہے نہیں اس کے بارے میں کلیریفائی کی گئی، کیونکہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین آئے، بعض روایات میں ہے کہ یہود آئے، بعض روایات میں ہے کہ یہود کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، کعب بن اشرف، حیی بن اخطب، ایسے بڑے بڑے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے کہ ہمیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی فیملی کے بارے میں بتاؤ، اللہ کے خاندان کے بارے میں بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے نسب کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کی فیملی میں کون ہے، کدھر ہے، کیسا ہے، وہ بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنی فیملی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیریفائی دے دیا کہ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ الصمد،
اللہ تعالیٰ اکیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ رہنے کی. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ہم گھر میں اکیلے رہیں گے تو بور مارے گا, ڈر لگے گا. ہم اکیلے رہیں گے تو یہ ہماری عیب ہے, ہماری کمزوری ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا دنیا میں, نہیں رہ سکتا. انسان مر گیا تو بھی اسے 5-6 لوگوں کی ضرورت پڑتی, لے جا کے اسے کھڈے میں ڈالنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی. سمجھ رہے نا؟ تو انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. اس لیے انسان کو انگریزی میں کیا کریں گے؟ سوشل میڈیا نے جی بھائی سوشل اینیمل بولیں گے انسان کو. سماجی جانور ہے انسان, یعنی سماج میں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے. انسان کو ضرورت ہے. انسان کو کیا ہے؟ ماں باپ کی ضرورت ہے, انسان کو بچوں کی ضرورت ہے, انسان کو بھائیوں کی ضرورت ہے, بہنوں کی ضرورت ہے, خاندان کی ضرورت ہے, رشتہ داروں کی ضرورت ہے. یہ ضرورت کسے ہے؟ انسان کو ہے. انسان کو دوستوں کی ضرورت ہے. انسان کو پیرنٹس کی ضرورت ہے, خاندان کی ضرورت ہے, خوشیوں کی, اچھے برے میں لوگوں سے ملنے کرنے کی انسان کو ضرورت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اکیلا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ ایک کیوں ہے, اکیلا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی اللہ سے پیدا ہوا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آ, جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان کبھی کبھار انسان کو یہ وسوسہ ڈالتا شیطان کہ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا, زمین کو اللہ نے پیدا کیا, آسمان کو اللہ نے پیدا کیا, دنیا کو اللہ نے پیدا کیا. تو شیطان کبھی کبھار دل میں خیال ڈالتا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. سمجھ رہے بات؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, آسمان کو اللہ نے بنایا, دنیا کو اللہ نے بنایا, تو پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے. جب بھی ایسا کوئی اللہ کے بارے میں غلط وسوسہ آئے تو انسان کو ایک دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے معلوم؟ آمنت باللہ ورسولہ. بولو جلدی بولو. آپ کو حسن المسلم میں یا آپ کے IS بک میں یہ دعا اس طریقے سے ہوگی, ایمان میں شک ہو جانے کی دعا. سمجھ رہے نا؟ اپنے ایمان میں اگر آپ کو کبھی محسوس ہو کہ میرے ایمان میں کیا ہو گیا ہے, ڈاؤٹ آ گیا ہے, میں ایمان کے معاملے میں کنفیوز ہو گیا ہوں, تو فوراً کیا کر دینا ہے؟ آمنت باللہ, آمنت باللہ, ہاں آمنت باللہ ورسولہ, میں اللہ پر اور رسول پر ایمان لایا, میں اللہ پر رسول پر ایمان رکھتا ہوں. یہ دعا آدمی کو پڑھ لینا چاہیے جب کبھی اسے کیا کرے, شیطان کیا کرے, وسوسے میں مبتلا کرے اللہ کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کی کوئی فیملی ہے نہیں ہے. سمجھو آپ لوگ سب کا ڈیٹ آف برتھ ہے نا بھائی؟ ہاں, تو آپ کا ایک ڈیٹ آف برتھ ہے. سننا ذرا غور سے, ایک بہت بڑی بات آپ کے لیول پہ سمجھا دیں گے. سمجھو کسی کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کوئی ایک بول دو بھائی. اگست 15. کون ہے بھائی؟ اگست 15 والا کوئی ہے؟ سمجھو اگست 15 ہے. ایئر کون سے ایئر میں؟ 24 ہے. ارے اترو جھولی میں سے, ابھی جھولی میں چھے بھائی, ابھی تک 24 کہتے ہیں. جنوری 11. ایئر 2016 جنوری 11. سننا غور سے, ایک لڑکا, ایک آدمی جنوری 11 2016 کو پیدا ہوا. اس سے پہلے وہ دنیا میں تھا؟ ان نہیں تھا تو دنیا چل رہی تھی نہیں. ایک آدمی, سننا غور سے سننا, جنوری 11 2016 سے پہلے دنیا تھی نہیں تھی؟ تھی. ہاں, دنیا کون چلا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا. کسی کا برتھ 2005 ہے, دنیا کون چلا رہا تھا؟ 5 سے پہلے بھی دنیا چل رہی تھی. کسی کا برتھ 1995 ہے, دنیا چل رہی تھی؟ چل رہی تھی. کسی کا برتھ 1947 ہے, دنیا چل رہی تھی؟ چل رہی تھی اس سے پہلے. یعنی جب ہم نہیں تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی. اللہ کے بغیر دنیا چل سکتی؟
تو یعنی ہم جتنا بھی سوچیں گے، سمجھو مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آپ کا بھائی ہے، کوئی آدمی ہے، جیسے یہی جنوری والا انسان ہے، اس سے پہلے اس کے پیرنٹس ہیں، ان کی فیملی چل رہی تھی، اس سے بڑے ان کے بھائی ہیں تو ان کی فیملی چل رہی تھی. یعنی اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ پیدا ہوا تو اس سے پہلے اللہ کی فیملی تھی، اللہ کے بغیر بھی دنیا چل رہی تھی، یہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. دنیا کو بنانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے. آپ لوگ جتنا اسپیس میں دیکھیں گے، جتنے گیلیکسی دیکھیں گے، جتنا سولار سسٹم دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، جتنے ملکی وے دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خالی 6 دن 7 دنوں میں بنا دیا. سمجھ رہے نا؟ ہے نہیں؟ فی 6 ایام قرآن میں بار بار کہا گیا کہ آسمان اور زمین، جتنا بھی پوری کائنات، پورا انتراش، پورا جو آکاش ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں پیدا کر دیا؟ خالی 6 دنوں میں. فی 6 ایام، 6 دنوں میں بنا دیا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اے بھائی، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اور ہم یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بھی آدمی پیدا ہو گیا وہ اللہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. جو بھی پیدا ہو گیا، ایک یقین رکھ لینا ہے، ایک قانون بنا لینا ذہن میں. لوگ دنیا میں جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں وہ پیدا ہوا ہے نا. لوگ جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، کسی کی بھی عبادت کر رہے ہیں لوگ سمجھو، میں نام نہیں لے سکتا چونکہ کسی کی عبادت کر رہے ہیں لوگ، کسی پتھر کی عبادت کر رہے ہیں، کسی مورتی کی عبادت کر رہے ہیں، کسی درخت کی عبادت کر رہے ہیں، کسی انسان کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ انسان پیدا ہو گیا نا. تو ایک قاعدہ ہمارے ذہن میں رہنا کہ جو بھی دنیا میں پیدا ہو گیا اس کی عبادت نہیں ہو سکتی. اللہ کی عبادت اس لیے کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد. نہ اللہ پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا، اللہ کا کوئی خاندان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی انسانوں کی طرح اللہ کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انسانوں کی طرح کوئی بیٹے بھی نہیں ہیں. قرآن میں جو ایک خطرناک تعبیر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، سمجھو گھر میں آپ کے ابا بہت غصے میں آ گئے. اے بھائی دیکھو ادھر، آپ کے ابا کیا ہو گئے؟ گھر میں بہت غصے میں آ گئے. اتنے زیادہ غصے میں آ گئے کہ گھر کے دروازے توڑ ڈالے ابا. گھر میں کون ملا اسے کیا بولے، وہ لے کو پھینک کو مار ڈالے. بھائی کیسا رہیں گا گھر اس دن؟ سانس بھی لینا ہے تو ابا کو پوچھ کو، ابا سانس لینا کیا؟ پوچھ کو لیں گے، ہے نہیں؟ ابا سانس لینا کیا ہو تو نہیں لینا سانس، وہ تو ناک پکڑ لیں گے سب. صحیح ہے نا؟ اتنا ڈر کے رہیں گے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کہا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ غصے والی بات یہ ہے کہ لوگ اللہ پر الزام لگائیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، لوگ اللہ پر الزام لگائیں کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، لوگ اللہ پر الزام لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی ہے. یہ الزام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا جائے. لوگوں نے کیا کر لیا؟ بعض نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. کچھ لوگوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے؟ ہرگز پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات. اللہ تعالیٰ کو سخت غصے والی بات یہ ہے، اور اللہ کا غصہ اتنا شدید ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غصے کی وجہ سے آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، اور پہاڑ بھی اللہ کے غصے سے کیا کرنے لگے؟ ہواؤں کی طرح، ہوا میں روئی کی طرح اڑنے لگے. کہ لوگوں نے کیا بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں. اللہ کی فیملی ہے؟ اللہ کا کوئی خاندان ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے. اس ایک اکیلے اللہ کی ہم سب کو عبادت کرنا ہے.
سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیں گے اور آگے آئیں گے اور تھوڑا ٹاپک کو اور زیادہ ہم کیا کریں گے، اوپن کریں گے. تو یہ کون سا مہینہ چل رہا؟ آج کتنے تاریخ ہے؟ 19 ہے؟ پکا پکا؟ اگلی جمعہ آنے سے پہلے 25 دسمبر آنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ 25 دسمبر کو لوگ کیا مناتے؟ کرسمس مناتے. کرسمس کیوں مناتے؟ کرسچنز کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ کرسچنز میری کرسمس جو مناتے ان کا 25 دسمبر کو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 25 دسمبر کو، سمجھ رہے نا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو بیٹا ہوا. ہم مناتے ہم مناتے نہیں منائے تو منانا چاہیے. ہاں نہیں منانا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، مسلمان بچوں کو دیکھا گیا. ہم کیوں نہیں منانا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے. وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، اس سے کوئی نہیں پیدا ہوا، اور اس کے برابر اس کے جیسا کوئی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ گھر میں آپ اور آپ کے ابا ہیں، آپ بڑے کہ ابا بڑے؟ اگر اللہ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کسی سے پیدا ہوا تو اللہ سے بڑا کون ہو جائے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا لوگ فادر بنائیں گے وہ بڑا ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے. اور لوگ کیا کرتے؟ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا ہوئے. وہ بات تو صحیح ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت مریم کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے. بہت بڑا کفریہ عقیدہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرمائی، اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے بنایا ہے. دیکھو دنیا میں ایک بات بول دوں گا آج آپ کے سامنے. ہم لوگ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں، ہم جتنے بھی حال میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں فی الوقت موجود، جتنے انسان ہیں، وہ لوگ کس سے پیدا ہوئے؟ ایک ابا امی سے پیدا ہوئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. شاباش، کسی بھی انسان کے بغیر. اور حضرت حوا کو کیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام سے. شاباش شاباش، بارک اللہ فیک. آدم علیہ السلام سے حوا کو بنایا. پھر اس کے بعد جیسے سارے انسان، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے آدم کو بنایا، اور اس طرح حوا کو بغیر ماں کے بنایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف امی سے بنایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کن فیکون. اللہ نے کسی بھی کام کو کہا کہ تو ہو جا تو وہ کام ہو جاتا. ہمارے کو ضرورت پڑتی بھائی، میرے کو فون میں ریچارج ہونا، پھر فون میں پھر چارجنگ ہونا، پھر فون ہونا، ہمارے کو ضرورت پڑتی. اللہ کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہمارے کو ہے. چیزوں کی ضرورت، چیزوں کے محتاج ہم ہیں. اللہ تعالیٰ محتاج ہے نہیں. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. تو آپ میں سے کون کون لوگ رکھتے 25 کو اسٹیٹس میری کرسمس بول کے، ہیپی کرسمس بول کے؟ کون کون رکھنا چاہتے؟ کوئی نہیں رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ غیروں کا طریقہ ہے. جو آدمی غیروں کا طریقہ اپنائے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر ہو جائے گا. جو طریقہ، جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کا طریقہ اپنائے گا وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا. سمجھ رہے نا؟ اگر کوئی نان مسلم ہندوؤں کا طریقہ اپنایا، اور کوئی نان مسلمس ہے کرسچنس کا طریقہ اپنایا، وہ بھی کرسچنس میں سے ہو گیا. سمجھ رہے نا؟ جو نان مسلم کا طریقہ اپنایا، جو یہودیوں کا طریقہ اپنایا، وہ بھی ان میں سے ہو گیا. ہمارے بہت سارے بچے، آپ میں سے کون کون ایسے ہیں جو غیروں کا طریقہ اپناتے؟ نہیں اپناتے؟
ہمارے بال غیروں کی طریقے کے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ بیٹھو ماں. تو ہم میں سے بہت سارے بچے غیروں کا طریقہ اپناتے ہیں، جان بوجھ کر نہ صحیح، لاشعوری میں صحیح غیروں کا طریقہ اپناتے. ہم کیا کرتے؟ غیروں کی طرح کٹنگ کراتے، غیروں کی طریقے کے کپڑے پہنتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ غیروں کے پاس جو جملے ہیں، غیر مسلموں کے پاس جو باتیں ہیں، نان مسلمز کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کہیں نہ کہیں کیا ہو جاتا، ان کی چیزوں سے آ جاتا. جیسے خاص کر ہاتھ کو کیا باندھنا؟ دھاگا پہننا. آپ لوگ دھاگا تو نہیں پہنتے مگر بینڈ پہنتے نا، فرینڈشپ بینڈ، ربر بینڈ، کچھ بھی آپ ہاتھ کو پہنتے نا، یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ آپ کنگن پہنو، زیور پہنو، واچ پہنو، لیکن ہاتھ میں ہی نہیں کوئی دھاگا پہننا، کوئی بینڈ پہننا، یہ مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ ہاں، آپ بطور زیور پہننا ہے، بطور زیور پہنو. گرلز پہنیں گے، وہ بوائز کیوں پہنیں گے؟ بہت سارے باہر ادھر ادھر گلیوں میں پور پڑا پٹی جو بوائز پھرتے ہیں، گلے میں چین پہن کے پھرتے ہیں. یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے. اللہ نے، رسول نے اس آدمی پر لعنت فرمائی ہے جو کیا کرتا ہے؟ عورتوں کا طریقہ اپناتا ہے. اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مردوں کا طریقہ اپناتی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بوائز کیسا کرے، گرلز بھی ویسا ہی کرنے جا رہے ہیں. گرلز کیا کرے، بوائز ویسا کرنے جا رہے ہیں. جیسے مہندی لگانا، یہ عورتوں کا شعار ہے. کوئی بوائز اگر مہندی لگائیں گے تو باہر کھلا بغیر برقعے کے پھرنا، یہ تو کس کا شعار ہے؟ مردوں کا شعار ہے. عورتیں بھی ویسا پھریں گی تو سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. ہم کچھ پہن رہے ہیں، کچھ اپنا رہے ہیں زندگی میں، دیکھنا اسلام میں اس کی ویلیو کہاں تک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بوائز گلے میں چین پہنے ہیں، کوئی نہیں پہننا، کبھی بھی نہیں پہننا. یہ غیروں کا طریقہ ہے. گلے میں ہار پہننا، گلے میں چین پہننا، یہ عورت کا زیور ہے، مردوں کا زیور نہیں ہے. بغیر زیور کے بھی آپ خوبصورت لگیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ عورتوں کو ضرورت ہے زیور پہننے کی، بننے کی، سنورنے کی. ہم بناؤ سنگار کے بغیر بھی ہم خوبصورت ہیں، ایسا سمجھ جانا ہم لوگ. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. غیروں کا طریقہ نہیں اپنانا. اور ہمارے جو اس پورے درس کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی فیملی نہیں ہے. اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، جو کہ کفری عقیدہ ہے، شرک عقیدہ ہے. اس عقیدے سے ہمیں بچنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عقیدے کو کلیریفائی کیا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. سمجھ رہے نا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. جنت اس کے اوپر حرام ہے. کوئی میری کرسمس بول رہے ہیں، کوئی کرسمس کے چیزوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کرسمس کی لائٹنگ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کرسمس کے سٹارز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، کرسچینٹی کو کوئی پسند کر رہا ہے. ہم مسلمان تو ہیں مگر وہ لوگ کتنا اچھا کر رہے ہیں، ایسا سوچے تو بھی گئے آپ. سمجھ رہے ہیں؟ ان کے عقیدے کے معاملے میں اگر کچھ ان کو اچھا سمجھے، ان کے عقیدے کو اچھا سمجھے تو آپ کیا کرے؟ چلے گئے، آپ کا عقیدہ بھی چلا گیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمارے دین میں ایک اصول یہ ہے، جو بھی غیروں کا طریقہ ہے اس سے نفرت کرنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ سب باتیں کون سے سورے میں معلوم ہوئے؟ قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. میں کیا بولا؟ یہ سورے کے کتنے نام ہیں؟ بولا 20 نام ہیں. سب سے پہلا نام تو کیا ہے؟ سورۃ اور دوسرا نام کیا ہے معلوم؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اس سورے کا ایک نام ہی سورہ قل هو اللہ احد بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو ہے سورۃ الاخلاص، دوسرا نام ہے سورہ. اس سورے کے بارے میں تھوڑا بات کر کے 5 منٹ اپنی بات ختم کر دوں گا. اچھا، یہ سورہ اس کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ اس کا ثواب کتنا ہے معلوم؟ 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی یہ سورہ ایک بار پڑھے تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. یہ سورہ اگر 2 بار پڑھے تو 20 پارے پڑھنے کا ثواب ہے. یہ سورہ اگر 3 بار پڑھے تو 30 پارے کمپلیٹ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ماشاءاللہ. اور ایک بات، اگر کوئی آدمی یہ سورہ دن میں کتنے بار پڑھنا؟ اگر کوئی یہ سورہ دن میں 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بنائے گا. صحابی پوچھے اللہ کے نبی تب تو ہم بہت زیادہ یہ سورے کو پڑھیں گے. تو بولے کہ اللہ تعالیٰ بھی بہت سخی ہے، آپ جتنا پڑھیں گے اللہ اتنا دے گا. جاؤ بلدی. سمجھ رہے ہیں؟ آسان سورہ. آپ بیٹھے بیٹھے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ابا کے ساتھ گاڑی پر آ رہے ہیں، گھر کو جا رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ آٹو میں جا رہے ہیں، آٹو سے آ رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، یہ بلاک سے وہ بلاک جا رہے ہیں. کتنی 3 بار پڑھ لیں گے آپ سورہ؟ پڑھ لیں گے نہیں؟ 3 بار ایک سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. میں سمجھ رہا ہوں 20 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے پڑھنے کے لیے، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے. 30 سیکنڈ اگر رکھ لیں گے تو 1 منٹ میں 2 بار پڑھ لیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات اس سورے کے بارے میں، ایک صحابی تھے، اے بھائی، ایک صحابی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر کوئی اور سورہ پڑھتے، ہر رکعت قل هو اللہ احد سے ختم کر کے رکوع میں جاتے. سمجھو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد پڑھے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی، سورہ نبا پڑھے. سورہ نبا ہو گیا، رکوع میں جانا، تو رکوع میں جانے سے پہلے پھر قل هو اللہ احد پڑھ کے جاتے. ایسا کیا کرتے؟ ہر رکعت میں کرتے، ہر نماز میں کرتے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان صحابی نے سورۃ الاخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنا اپنی عادت بنا لیا، لازم کر لیا انہوں نے. تو لوگ کیا کریں معلوم؟ آکو اللہ کے نبی کو بولے، لوگ کیا کریں؟ آکو اللہ کے نبی کو بولے اللہ کے نبی ایک آدمی ہمارا جو صحابی ہے، ہمارا جو دوست ہے، ہمارے جو امیر صاحب ہیں، وہ جب بھی نماز پڑھاتے ہیں تو قل هو اللہ احد سے ختم کرتے ہیں ہر رکعت. تو بولے اللہ کے نبی بولے جاؤ ان کو جا کے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں. لوگ جا کے پوچھے بھائی کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا کرتا ہوں، اس سورے کو پسند کرتا ہوں. میں اس سورے کو کیا کرتا ہوں؟ پسند کرتا ہوں. تو لوگ بولے کہ اللہ کے نبی انہوں وہ سورہ پسند کرتے ہیں اس لیے نماز میں وہ پڑھ رہے ہیں. تو بولے کہ جاؤ انہوں یہ سورے کو پسند کر رہے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کر رہا. جاؤ بولے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن کے کسی بھی سورے سے ہم محبت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں پڑھیں. خاص کر سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، اس کے معنی بھی گہرے ہیں، اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور یہ سورہ ہمارے عقیدے میں بھی ہے. یہ سورہ انشاءاللہ پابندی کریں گے آپ لوگ ہاں. تو کیا نہیں منانا ہے؟ کرسمس منانا ہے؟ کیوں نہیں منانا ہے؟ نان مسلم کا ہے. اور کرسمس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے اوپر الزام ہے. یہ کوئی آپ کے اوپر الزام لگائے تو اچھا لگتا؟ آپ کے ابا پر الزام لگائے تو اچھا لگتا؟ نہیں، نفرت کریں گے نا اس سے. جو آدمی اللہ پر الزام لگا رہا تو اس سے اور زیادہ نفرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سورے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.